غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ اور اس پر اپنا راز کبھی ظاہر نہ کرو جس کے پاس تمہارا کوئی راز نہ ہو۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو انجام سوچ کر کام کرتا ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو ورنہ تم خود اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو مگر جسے چھوڑ دو اسے کبھی دکھ نہ دو۔ مردانگی کی بہترین صورت یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں نہ جاؤ چاہے وہاں سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں کھانا کیوں نہ دیا جائے۔ دنیا والے ان سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں لیکن سفر جاری ہے۔ اس شخص کو کبھی دوست نہ بناؤ جو محفل میں تمہیں شرمندہ کر دے چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جسے قریبی چھوڑ دیں گے اسے بیگانے پال لیں گے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی کا آرزو کبھی نہ کرو۔ جس نے کسی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا اور جس نے سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ علم تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے۔ نہ جانے کب اور کہاں ٹوٹ جائے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود کو مصروف کر لیا جائے۔ دنیا کی 3 خوبصورت ترین جگہیں خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں کی گود۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں چاہتے، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ نفاق کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلیں پانے والے کبھی دیر تک نہیں سوتے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ہمیں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے
کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو ہمیں اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدنمائی اس کی خالی جیب ہوتی ہے۔ زندگی میں کسی کو اتنا قریب نہ کرو کہ وہ تمہیں معمولی سمجھنے لگے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جلد ایسا وقت لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزات دیکھو گے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق ہے۔ اگر کوئی کمزور شخص تمہاری برائی کرے تو اسے معاف کر دو، کیونکہ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے۔ عہدہ، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ نہیں بدلتے بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے بچھو بن جاتی ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہ ہو وہ حق بات نہیں۔ اگر تم اپنا تکبر توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور محتاج کو سلام کیا کرو۔ ہزاروں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اپنی زبان کو ایسے محفوظ رکھو جیسے سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لو وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جو دل دوسروں کو تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بڑھاپے میں ڈھل جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے، مگر اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جائے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی ساری پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے پانا۔ بد کردار کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود شکست نہ کھا جاؤ۔ شک کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ برائی کو اپنے اندر اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ کسی کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینک دینا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو
کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آ جائیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت لیکن اثر میں خطرناک۔ اے لوگو، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے، لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان نہ ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اندھیرے میں اسے روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اسے ہر کام میں لگا دو، مگر 5 لوگوں کے حوالے کبھی نہ کرنا۔ گندم فروش کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ قصاب کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ اس کے دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے۔ سنار کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ وہ دھوکہ دہی سے باز نہیں آتا۔ کفن فروش کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ وہ امت کی موت کی دعا کرتا ہے۔ اپنے اندر پرندے جیسی عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، دوسرا بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی نہ کرو، کیا معلوم کل کو تمہارے ساتھ کیا ہو۔ جو شخص اپنا بید محفوظ رکھنے سے عاجز ہے، وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے بھی عاجز ہوگا۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مند اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادان کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے ہوتی ہے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلیل کرتا ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے، وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور بدلے میں تمہیں برائی ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ 2 طرح سے چیزیں چھوٹی لگتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ کوئی تم سے ناراض ہو کر سر اٹھا جائے اور پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو منتخب کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے، وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جب کوئی بات آدمی دل میں چھپاتا ہے
تو زبان سے اس کے اشارے ظاہر ہوتے ہیں۔ کسی کے برا کہنے سے نہ ہم برے ہوتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف ظاہر کرتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ اگر تم کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اسے بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ 3 لوگ 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: جھوٹا صحیح فیصلے سے، گھمنڈی عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جسے محبت کی جائے اسے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوتی ہیں۔ جب عقل مند بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ نیک عورت اگر خود کو مضبوط بنا لے تو اللہ پاک اس کی عزت کو ہمیشہ پردے میں رکھتا ہے۔ وہ دن تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس دن تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔